بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سین سٹوری کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل سین سٹوری کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ ہر جگہ کے طور طریقے ہوتے ہیں، لیکن خاص کر عرب کے رواج ساری دنیا سے ہٹ کر ہیں۔ جو چیزیں اور رواج وہاں رائج ہیں وہ دنیا میں کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتے، اور ان کے پیچھے وہ ساری چھپی وجوہات سن کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ میری یہ کہانی سن کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ کس طرح میں شادی ہو کر عربی عورت بن گئی، اور پھر مجھے ایک ایسا راز ملا جسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میرا نام مدیحہ ہے، اور انٹر کے امتحانات کے بعد میں پوری طرح فارغ تھی، اور کرنے کو میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ گھر میں 2 بھابیاں تھیں اور سارا کام کاج ان کے ہی ذمہ تھا۔ میں نے انٹرنیٹ کا استعمال شروع کر دیا، اور وہیں فیس بک پر میری دوستی ایک عربی مرد عاقب سے ہو گئی۔ میں نے سنا تھا عربی بہت ہی پیسے والے اور عورتوں کے شوقین ہوتے ہیں، ان کے پاس کے رسم و رواج بھی بالکل ہی الگ ہوتے ہیں۔ عاقب بھی ایسا ہی تھا، اور ریاض شہر میں رہتا تھا، اور وہیں اس کی سونے کی 3 دکانیں تھیں۔ عاقب کا کام ایسا تھا کہ اس کا واسطہ طرح طرح کے لوگوں سے پڑتا تھا، اسی لیے اس کی اردو کافی بہتر تھی۔ فیس بک کے گروپ پر ہونے والی یہ دوستی آہستہ آہستہ پرائیویٹ جیٹ میں تبدیل ہو گئی، اور پھر ہمارے درمیان واٹس ایپ نمبر بھی تبدیل ہو گئے۔ عاقب بہت ہی اچھا لڑکا تھا، وہ ہمیشہ بہت عزت سے بات کرتا، اور اسی لیے میرے دل میں اس کے لیے ایک خاص جگہ بن گئی تھی۔ کبھی کبھار وہ مجھ سے کچھ عجیب باتیں کیا کرتا تھا جسے سن کر میں حیران رہ جاتی۔ ایک دفعہ باتوں باتوں میں آ کے پوچھنے لگا کہ مدیحہ، برا نہ مانو تو ایک بات پوچھوں؟ میں نے ہنس کر کہا کہ ایسی بھی کون سی پوچھنے والی بات ہے جس کے لیے تمہیں اجازت لینی پڑ رہی ہے؟ اور پھر اس نے جو بات پوچھی وہ میرے لیے واقعی انوکھی تھی۔ وہ پوچھنے لگا کہ مدیحہ، کیا تم نے کبھی اپنی ناف میں تیل لگایا ہے؟ اور اس کی بات سن کر میں نے حیرانی سے پوچھا، یہ کیسا سوال ہے؟ میں بھلا ناف میں تیل کیوں لگاؤں گی؟ اس پر اس نے پھر ایک عجیب سوال پوچھ لیا کہ کیا تمہاری بھابھیوں نے کبھی ناف میں تیل لگایا ہے؟ وہ تو شادی شدہ ہے نا؟ اس کی آواز سن کر مجھے ہنسی آ گئی۔ آخر آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ یا میری بھابھیاں ناف میں تیل کیوں لگانے لگیں؟ عاقب نے 2 معنی انداز میں کہا کہ تم کبھی میرے پاس آئیں تو پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ اس بات پر میں خاموش ہو گئی تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ میں کبھی اس سے ملنے کے لیے جا سکتی ہوں؟ ہمارے درمیان شہر کا نہیں بلکہ سمندروں کا فاصلہ تھا۔ عاقب کی باتیں اکثر ایسی ہی عجیب و غریب ہوتی تھیں جو میری سمجھ سے تو باہر ہوتی تھیں۔ وہ بات کرتے کرتے اچانک ایسے سوال پوچھ لیتا جن کا نہ سر ہوتا نہ پیر، لیکن پھر بھی مجھے اس سے بات کرنا بہت ہی پسند تھا۔ ہم دونوں کی اس دوستی کو 4 مہینے ہی گزرے تھے کہ عاقب نے مجھے شادی کے لیے پرپوز کر دیا، اور دوسری طرف سے میری بھابھی کو اس بات کی خبر لگ گئی۔ میں ساری رات کسی سے چھپ کر بات کرتی ہوں۔ مجھے عاقب سے اس پر پرپوزل کی کوئی توقع نہیں تھی، کیونکہ ہم دونوں ایک دوسرے کے کبھی آمنے سامنے نہیں دیکھا تھا۔ تصویریں تو ہر روز ہی وہ بھی مجھے بھیجتا تھا، اور میں بھی اسے۔ اسی لیے جب اس نے مجھے پرپوز کیا تو میں حیران رہ گئی۔ عاقب شہر میں رہنے والا ایک امیر لڑکا تھا، اور میں کراچی شہر کی ایک عام سی لڑکی۔ عاقب دکھنے میں بہت ہی خوبصورت تھا، جبکہ میں اس کے آگے کچھ بھی نہیں تھی۔ میں عاقب کے اس پرپوزل سے پوری طرح خوش نہیں ہو پائی تھی کہ بھابھی نے میری اس دوستی کی خبر بھائی کو پہنچا دی، اور اگلے ہی دن بھائی نے غصے میں مجھ سے موبائل فون چھین لیا۔ میں آپ کے پرپوزل کا جواب بھی نہیں دے پائی تھی، اور مجھ سے فون چھین لیا گیا۔ میں بن پانی کے مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ مجھے عاقب کی اس قدر عادت ہو چکی تھی کہ میں اس کے بغیر ایک دن بھی نہیں گزار سکتی تھی، اور فون چھین جانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں بھی اسے پسند کرنے لگی ہوں۔ 2 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ میں بھائی کے قدموں میں بیٹھ گئی، اور میں نے ڈرتے ڈرتے بھائی کو عاقب کے بارے میں سب کچھ بتا دیا، اور یہ بھی بتایا کہ مجھ سے شادی کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ میری بات سن کر بھائی غصے میں کہنے لگے، مجھے لگتا ہے مدیحہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ سب زندگی کے بہانے ہیں،
اور اس طرح یہ لوگ غیر ملکی لڑکیوں سے دل بہلاتے ہیں اور تمہاری معصومیت کا فائدہ اٹھا کر وقت تمہارے ساتھ گزارے گا اور پھر تمہیں چھوڑ کر کسی دوسری لڑکی کا شکار کرنے نکل جائے گا۔ میں نے بھائی کو لاکھ یقین دلانے کی کوشش کی کہ عاقب دوسرے لڑکوں کی طرح نہیں ہے، لیکن بھائی تو کسی طرح ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ میرے بہت رونے دھونے کے بعد بھائی نے میرا فون تو واپس کر دیا، سختی سے منع کیا کہ میں عاقب سے دوبارہ کوئی تعلق نہ رکھوں، لیکن یہ کیسے ممکن تھا کہ دو محبت کرنے والے ایک دوسرے سے دور رہ سکتے ہیں؟ اسی لیے میں نے عاقب کو فون ملایا اور اسے بھائی کے غصے کے بارے میں بتایا تو عاقب کہنے لگا، اپنے بھائی سے میری بات کرواؤ، میں خود ہی ہماری شادی کی بات کر لیتا ہوں۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے کہ پتہ نہیں وہ بھائی سے کیا بات کرنے والا تھا اور بھائی اس بات پر کیسے ری ایکٹ کرتے۔ اس کے بہت اصرار پر میں نے اس کی اور بھائی کی بات کرا دی اور اس نے بھائی کو نہ جانے کون سا تعویذ کھول کر پلایا کہ بھائی ہماری شادی کے لیے راضی ہو گئے اور ٹیلی فون پر بھی ہم دونوں کا نکاح پڑھا دیا۔ لیکن ایک بار بھائی نے مجھے صاف طور پر کہہ دیا تھا کہ یہ رشتہ انہوں نے صرف اور صرف میری وجہ سے کیا ہے، اس کی ساری ذمہ داری بھی مجھ پر ہی عائد ہوتی ہے۔ میں نے بھائی کو یہاں تک کہہ دیا کہ ایک دفعہ آپ مجھے رخصت کروا کر لے جائیں تو پھر میں ان کی ملاقات کی حد تک ہی آ سکتی ہوں۔ ماں باپ تو تھے نہیں، بھائی کا ہی آسرا تھا۔ عاقب کی محبت میں وہ آسرا بھی مجھ سے چھن رہا تھا، لیکن عاقب کی محبت کا بھوت ایسا سوار تھا کہ مجھے کوئی اور رشتہ دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ میری سب سے بہترین سہیلی کو جب میری محبت کا علم ہوا تو اس نے مجھے کہا کہ ایک عربی مرد پر بھروسہ کر کے تم بے وقوفی کر رہی ہو، تمہیں یہ نہیں پتا کہ وہاں کس طرح عورتوں کو عیاشی کا سامان سمجھا جاتا ہے۔ مگر میں نے اس کی ایک نہ سنی اور مجھے تو اب تک اس بات پر یقین بھی نہیں آ رہا تھا کہ اس طرح میرا اور عاقب کا نکاح ہو سکتا ہے۔ عاقب نے واقعی اپنی محبت کو سچ کر دکھایا تھا۔ نکاح کے بعد یہ پہلی رات تھی جب میں اور عاقب آپس میں ویڈیو کال پر آمنے سامنے تھے، ورنہ اس سے پہلے کبھی ہم نے ویڈیو کال پر بات نہیں کی تھی۔ عاقب نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا اور پھر ایک عجیب سی فرمائش کی جسے سن کر کچھ چونک سی گئی۔ وہ فرمائش کہنے لگا کہ مدیحہ، میں ایک دفعہ تمہاری ناف دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے بہت ہی شرم کا احساس ہوا۔ ہم دونوں کا نکاح ہو چکا تھا، لیکن اس طرح عاقب کو اپنا پیٹ دکھانا مجھے کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، مدیحہ، اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ اب تم میری بیوی ہو اور مجھے بس تمہاری ناف ہی تو دیکھنی ہے۔ تو میرے پاس ہوتی تو آج کی رات میں خود تمہاری ناف میں تیل لگاتا، مگر میں چاہتا ہوں کہ آج تم یہ کام خود کرو اور اپنے ہاتھ سے کر لو۔ میں نے حیرت سے پوچھا، آخر یہ ناف والی کیا بات ہے جو تم اکثر ہی ناف میں تیل لگانے کی بات کرتے ہو؟ عاقب کہنے لگا، جب تم یہاں آؤ گی تو تمہیں خود ہی تمہاری ناف میں تیل لگا کر تمہیں بتاؤں گا کہ عربی عورتیں اپنے شوہروں سے ملنے سے پہلے ناف میں تیل کیوں لگاتی ہیں۔ اس طرح کی بات سن کر میرے کان شرم سے سرخ ہو گئے اور میں نے بات بدلنے کے لیے عاقب سے کہا کہ میں تو عربی عورت نہیں ہوں۔ عاقب کہنے لگا کہ اب تم بھی ایک عربی عورت ہی کہلاؤ گی، کیونکہ تمہاری شادی ایک عربی مرد سے ہو گئی ہے۔ بس ایک دفعہ تم میرے پاس تو آؤ صحیح۔ نکاح کے بعد بہت ہی بے تاب ہو گیا تھا، ہر وقت مجھے اپنے پاس بلانے کی بات کرتا اور شادی کے پورے 2 مہینے بعد اس نے ساری کارروائی مکمل کر کے مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ مجھے احساس تھا کہ میرے بھائی اس رشتے پر خوش نہیں ہے۔ مجھے ایئرپورٹ پر چھوڑتے وقت بھائی کا رویہ کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ شاید انہیں اس بات کا دکھ تھا کہ میں نے اپنی پسند سے 7 سمندر پار ایک لڑکے کو پسند کر لیا ہے جس سے وہ بالکل بھی واقف نہیں۔ بھائی کہنے لگے، مدیحہ، تم نے اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اپنی مرضی سے کیا ہے تو بہتر ہے کہ اب آگے بھی تم اسے اپنی مرضی اور سمجھداری سے ہی نبھاؤ گی۔ میں نے بھائی سے کہا کہ آپ میری طرف سے پریشان نہ ہو، عاقب واقعی میں بہت اچھا انسان ہے۔ بھائی سے وعدہ لے کر میں خوشی خوشی جہاز میں سوار ہو گئی۔ مستقبل کا خوف کم اور عاقب سے ملنے کی خوشی زیادہ تھی۔ ایئرپورٹ پر ہی مجھے عاقب نظر آیا تھا۔ یہ ایک دوسرے شہر کا ایئرپورٹ تھا اور یہاں سے ریاض تک ہمیں گاڑی کے ذریعے جانا تھا، لیکن جو بات حیران کن تھی
وہ عاقب کا رویہ تھی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ بھی مجھے دیکھ کر خوشی سے دیوانہ ہو جائے گا اور اپنی والہانہ محبت کا اظہار کرے گا، لیکن وہ تو عجیب ہی جلد بازی میں تھا اور اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کھینچتا ہوا گاڑی میں لے کر بیٹھا دیا۔ میں نے اس سے بات کرنی چاہی تو اس نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا۔ عاقب کے رویے نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ یہ تو عاقب تھا ہی نہیں جس سے میں نے نکاح کیا تھا اور جسے میں ویڈیو کال پر گھنٹوں باتیں کرتی تھی۔ کئی گھنٹوں کی ڈرائیو کے بعد عاقب نے مجھے ایک چھوٹے سے ہوٹل میں ٹھہرا دیا اور کہنے لگا کہ تمہیں کچھ دن یہیں گزارنے ہیں، اور وہ مجھے چھوڑ کر جانے لگا تو میری جان نکل گئی۔ ایک غیر ملک میں اکیلی اس طرح ہوٹل میں رہنا میرے لیے بالکل بھی ممکن نہیں تھا۔ میں نے روتے ہوئے عاقب سے پوچھا کہ یہاں اکیلے کب تک اور کیسے رہوں گی؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگا کہ رونے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، میں رات کو واپس لوٹ کر تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ عاقب اس قدر جلد بازی میں تھے کہ وہ میرے پاس زیادہ دیر رکے بھی نہیں اور یہ کہہ کر چلے گئے کہ مجھے جو کچھ بھی کھانا پینا ہے وہ فون کر کے ہوٹل والوں کو بتا سکتی ہوں۔ عاقب کے جانے کے بعد کئی گھنٹے میں رو رو کر گزار دیے اور مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میرے بھائی کی بات ٹھیک ہی تھی۔ میں نے ایک بالکل انجان آدمی پر بھروسہ کر کے خود کو اسے سونپ دیا ہے۔ رات کے 2 بجے کے قریب عاقب واپس ہوٹل میں آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک تیل کی شیشی بھی تھی۔ وہ میرے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا، مدیحہ تم مجھ سے اتنا ہی کوئی سوال پوچھو گی اور نہ ہی میں تمہاری کسی بات کا جواب دوں گا۔ جب وقت ٹھیک ہوگا تو میں تمہیں سب کچھ خود بتا دوں گا۔ یہ تیل کی شیشی لو اور اپنی ناف پر لگا لو۔ میں نے اس کے ہاتھ سے تیل کی شیشی پکڑ لی تھی، لیکن اسی تیل کو لگانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ عاقب نے مجھ سے اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا اور نہ ہی مجھے اپنے گھر لے کر گئے تھے۔ پتہ نہیں وہ مجھ سے کیا چاہتے تھے۔ میں اس وقت ان کے رحم و کرم پر تھی، اسی لیے زیادہ سوال جواب بھی نہیں کر سکتی تھی۔ عاقب نے جب دیکھا کہ میں تیل کی شیشی لے کر بیٹھی ہوں اور میرے لگانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا تو وہ بہت ہی زیادہ غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ میں بس کچھ دیر کے لیے ہی یہاں آیا ہوں، اس لیے فوراً اپنی ناف میں تیل لگا لو۔ عاقب کا غصہ بھرا انداز دیکھ کر میں نے فوراً اپنی ناف میں تیل لگا لیا، جبکہ عاقب نے کہا تھا کہ جب میں یہاں آؤں گی تو وہ خود میری ناف میں تیل لگا کر مجھے اس کے بارے میں بتائیں گے، لیکن فی الحال ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ میرے تیل لگاتے ہی عاقب کا مزاج ایک دم ہی بدل گیا اور وہ مجھ سے محبت سے پیش آنے لگا۔ عاقب کے اس تیزی سے بدلتے انداز پر میں حیران رہ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم دونوں کے درمیان کے سارے فاصلے مٹ گئے اور عاقب نے مجھ پر اپنی بے پناہ محبت لٹا دی۔ عاقب کی محبت تو توجہ پا کر میں پوری طرح خوش بھی تھی۔ عاقب کی محبت اور توجہ پا کر میں پوری طرح خوش نہیں ہوئی تھی کہ عاقب نے اچانک ہی واپسی کی جلدی مچائی اور جس طرح وہ آئے تھے اسی طرح رات کے اندھیرے میں واپس لوٹ گئے تھے۔ عاقب نے کہا تھا کہ اب وہ 2 دن بعد آئیں گے اور یہ سن کر میں پریشان تھی کہ عاقب نے مجھے ایک موبائل فون دے دیا تھا، لیکن اس فون میں کسی کا بھی نمبر نہیں تھا۔ مجھے اپنے بھائی کا نمبر یاد تھا، اس لیے میں نے اپنے بھائی کو فون لگایا۔ بھائی نے سرسری طور پر میری خیریت پوچھی اور فون بند کر دیا۔ بھائی کے اتنے غیروں والے انداز مجھے یہ حقیقت اچھی طرح سمجھ دی تھی، اب وہ مجھ سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ ایک دن میں نہیں گزرا تھا کہ وہ مجھے شدید بخار ہو گیا۔ نئی جگہ اور پھر تنہائی نے مجھے بیمار کر دیا تھا۔ مجبوراً میں نے عاقب کو فون کیا تھا، وہ کچھ دوائی لے کر میرے پاس آ گیا اور ساتھ ہی ایک عجیب سا سرخ رنگ کا گاؤ بھی لے کر آیا۔ کہنے لگا رات تک دوا کھانے کا ٹھیک ہو جاؤ گی اور یہ جوڑا پہن کر تیار ہو جانا، رات کو میں تمہیں کسی دعوت میں لے کر جاؤں گا، وہاں ہمیں کچھ لوگوں سے بھی ملنا ہے۔ مجھے عاقب کی بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ میرے ساتھ کیا کرنا چاہتا تھا۔ محبت کے جو سہانے سپنے دیکھ کر میں یہاں تک آئی تھی وہ سب مجھے صرف ایک سیراب محسوس ہو رہے تھے۔ میری طبیعت اتنی زیادہ خراب تھی اور عاقب کو دعوت کی پڑی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا کہ کس کی دعوت ہے؟ وہ کہنے لگا کہ اس کی کسی عزیز دوست کی ہے اور ہم دونوں کو وہیں جانا ہے۔ وہ ایک دفعہ پھر مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میں یہ سوچ کر مطمئن ہو گئی کہ چلو میں اس کی بیوی بن کر کچھ لوگوں سے تو مل سکوں گی، ہم کم از کم۔ مجھے اب یہ خوف نہیں تھا کہ وہ مجھے دنیا سے چھپا رہا ہے۔ رات تک میری طبیعت کافی سنبھل کر تھی اور میں وہ سرخ گاؤن
پہن کر تیار ہو گئی تھی جو بہت ہی چست اور بغیر آستین کا تھا۔ اس کے پاس سونے کے بہت سارے زیورات بھی تھے جو میں نے اپنے گلے میں ڈال دیے تھے۔ تقریب میں پہنچ کر ایک عجیب سی بات ہوئی کہ عاقب نے مجھے اپنے کچھ دوستوں سے ملوایا، لیکن سب کے سب اس نے مجھے اپنی ایک دوست کی جو کہ پاکستانی کے طور پر ہی متعارف کروایا اور ہماری شادی کا کوئی تذکرہ نہ کیا۔ میری ساری خوش گمانیاں ہوا ہو گئیں۔ آپ کے مجھے دلہا دلہن سے ملوانے کے لیے بھی لے کر گیا۔ وہ دلہا کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا اور میں ایسے ہی دلہن کے ساتھ بیٹھ گئی اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ دلہن کی ایک دوست نے اسے چھوٹی سی تیل کی بوتل لا کر پکڑائی اور عربی میں کچھ کہا جو مجھے سمجھ نہ آیا، لیکن میں اتنا جان گئی تھی کہ عربی عورتیں ہم بستری سے پہلے ناف میں تیل لگاتی ہیں، لیکن کیوں، یہ وجہ کیا تھی، ابھی تک جان نہیں پائی تھی اور نہ ہی کسی سے پوچھ سکتی تھی، کیونکہ یہاں موجود سبھی لوگ زیادہ تر عربی زبان میں ہی جانتے تھے۔ تقریب کے اختتام پر میں عاقب کے ساتھ واپس ہوٹل آ گئی، لیکن میں اس سے پوری طرح ناراض تھی۔ مجھے یہ بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی کہ اس نے مجھے اپنی بیوی کے طور پر اپنے دوستوں سے نہیں ملوایا تھا۔ ہوٹل آتے ہی وہ میرے ساتھ محبت کا اظہار کرنے لگا، لیکن اسے میرے رویے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرا مزاج بگڑا ہوا ہے۔ عاقب نے تیل کی شیشی ہاتھ میں پکڑی اور کہنے لگا کہ ابھی تمہارا موڈ ٹھیک کر دیتا ہوں، اور یہ کہہ کر وہ خود ہی میری ناف میں تیل لگانے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے تیل کی وجہ پوچھتی، ہوٹل کے دروازے پر دستک ہوئی۔ عاقب نے دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ دروازے پہ عربی پولیس کھڑی تھی اور انہوں نے عاقب کو گرفتار کر لیا تھا۔ وہ لوگ عربی میں پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے جو مجھے سمجھ نہیں آیا تھا، لیکن آپ کی بار بار مزاحمت کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ لوگ اسے گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئے تھے، اور ساتھ ہی ایک کانسٹیبل لیڈی نے مجھے بھی اشارے سے ساتھ چلنے کو کہا تھا۔ میں بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے کبھی زندگی میں اس طرح کی کوئی سچویشن نہیں دیکھی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور مجھے اپنا گھر یاد آ رہا تھا۔ پولیس اسٹیشن پہنچ کر میرے لیے ایک ارادہ بولنے والے پولیس کا والے کا انتظام کیا گیا، جس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ عاقب کے والد نے اس پر چوری کا الزام لگایا تھا کہ اس نے اپنے ہی باپ کی دکان سے بہت سارے زیورات چوری کیے ہیں، اور سارے زیورات میرے سامان میں سے ملے تھے۔ یہ انہی زیورات کی بات ہو رہی تھی جو عاقب نے مجھے گاؤن کے ساتھ پہننے کے لیے لا کر دیے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ عاقب کی تو اپنی سونے کی دکانیں تھیں، پھر اسے میرے لیے زیورات چرانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی، اور یہ سب کیا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ کافی دیر کی تفتیش کے بعد پولیس والوں نے عاقب کو چھوڑ دیا تھا۔ ان لوگوں کے درمیان کیا بات ہوئی تھی وہ تو مجھے سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن وہ بہت ہی زیادہ پریشان تھا، اور جب میں نے اسے غصے میں اس گرفتاری کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگا کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ عاقب کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ وہ اپنی گرفتاری کا الزام مجھ پر کیوں ڈال رہا تھا؟ عاقب نے مجھے بتایا کہ اس کے ماں باپ میری اور اس کی شادی پر راضی نہیں تھے، اور وہ اس کی شادی کسی عربی لڑکی سے کرنا چاہتے تھے، لیکن عاقب نے ان سے چھپ کر اپنی مرضی سے مجھ سے شادی کر لی تھی۔ اس نے خود ہی سارے دستاویزات بنوا کر مجھے یہاں بلا لیا، لیکن میرے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی اس کے ماں باپ کو اس بات کی پھنک لگ گئی، اور وہ اس کے ماں باپ نے کہا کہ اگر آپ کے مجھے لے کر آیا تو وہ اسے ہمیشہ کے لیے جائیداد سے دخل انداز کر دیں گے۔ مجبوراً عاقب نے مجھے ہوٹل میں ٹھہرا دیا اور اپنے ماں باپ کے سامنے ایسے ظاہر کیا جیسے وہ مجھے لینے کے لیے ایئرپورٹ آیا ہی نہ ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری فکر بھی ستا رہی تھی، اس لیے وہ بار بار تھوڑی دیر کے بعد چکر کاٹ کر چلا جاتا، اور اس نے مجھے یہ بات اس لیے نہیں بتائی کہ اسے ڈر تھا کہ کہیں میں یہ سب سن کر پریشان ہی نہ ہو جاؤں۔ میری طبیعت خرابی کا سن کر اس نے سوچا کہ وہ مجھے ہوٹل کے باہر لے جائے گا تو میرا دل بہل جائے گا، اسی لیے وہ مجھے اپنے دوستوں کی شادی میں لے گیا۔ شادی میں جانے کے لیے زیورات کی ضرورت تھی، لیکن اس کے ماں باپ نے اس کی ہر حرکت پر نظر رکھی تھی، اس لیے وہ چوری سے دکان سے زیورات لے کر آیا تھا، اور جب یہ بات ان کے باپ کو پتہ چلی تو انہوں نے غصے میں اپنے ہی بیٹے کے خلاف رپورٹ درج کروا دی کہ وہ آہستہ آہستہ اپنے ماں باپ کو ہمارے رشتے کے لیے راضی کر لے گا۔
لیکن جب تک مجھے اس کا ساتھ دینا ہوگا اور وہ خاموشی سے اسی طرح کچھ دن ہوٹل میں گزارنے ہوں گے۔ عاقب کی بات سن کر میں شرمندہ ہو گئی تھی۔ میں اس کے بارے میں نہ جانے کیا کچھ سوچ رہی تھی۔ میری وجہ سے ہی پریشانی میں تھا۔ اپنے ماں باپ کی شدید دباؤ کے باوجود بھی اس نے مجھے نہیں چھوڑا۔ میں نے عاقب سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں ہر طرح سے اس کا ساتھ نبھانے کے لیے تیار ہوں۔ میری بات سن کر آپ مطمئن ہو گیا اور کہنے لگا کہ جاؤ پہلے تیل کی بوتل اٹھا کر لاؤ، میں خود تمہاری ناف میں تیل لگاؤں گا۔ عاقب کی بات سن کر میں تیل کی بوتل اٹھا لی، لیکن اس سے کہا کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ عربی عورتیں یہ تیل کیوں لگاتی ہیں؟ عاقب نے مجھے بستر پر لٹایا اور خود ہی میری ناف میں تیل لگاتے ہوئے کہنے لگا، یہ تیل ناف میں ایک جادو کی تیل کی طرح کام کرتا ہے۔ عربی عورت اسے ہم بستری سے پہلے لگاتی ہے، اس لیے کیونکہ اس کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ بہت سی زنانہ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو ناف میں تیل لگانے کی وجہ سے خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ عورتوں کو اس سے حاملہ ہونے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ اس تیل کے اندر ایک خاص قسم کی جڑی بوٹی ڈلی ہوتی ہے اور سنا ہے کہ اس کی وجہ سے ہم بستری کے بعد جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ بہت ہی ذہین ہوتی ہے۔